إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين
العصين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا کاف ہا یا عین صاد تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے اس کے بندے زکریا پر جب اس نے اپنے رب کو پکارا، رب کو آواز دی، پوشیدہ آواز. یہ سورہ مریم کا آغاز ہے. چونکہ اس میں سیدہ مریم علیہ السلام کا ذکر اور ان کا قصہ آیا ہے، اس کا نام سورہ مریم رکھا ہے. مکی سورت ہے. اس سورت میں حضرت عیسیٰ اور مریم علیہ السلام اور اسی طرح زکریا و یحییٰ علیہ السلام سے متعلق یہود و نصارہ کے ہاں جو غلط باتیں پائی جاتی تھیں ان کا ازالہ کیا گیا. بالخصوص حضرت عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کے متعلق عیسائی جس غلط عقیدے کا شکار تھے اس کی نفی اور تردید کی گئی ہے. حروف مقطعات سے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے اور قرآن مجید کی غالباً 29 صورتیں ہیں جن کے آغاز میں حروف مقطعات آئے ہیں. کسی میں ایک حرف بھی ہے، قاف والقرآن المجید، صاد والقرآن ذی الذکر. اسی طرح اور صورتیں بھی ہیں، 2 حرفوں والی بھی ہیں، یاسین والقرآن الحکیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. 3 حرفوں والی بھی ہیں، الف لام میم، الف لام را، طا سین میم، 3 حرف بھی. 4 حرفوں والی بھی ہیں، الف لام میم صاد، الف لام میم را. اور یہ جو صورت ہے یہ 5 حرفوں والی ہے، کاف ہا یا عین صاد. اور پھر تھوڑا غور کرتے چلیں نا، جس طرح یہ حروف مقطعات والی صورتیں ہیں، اسی طرح پڑھنے کے لحاظ سے صورتوں کے بہت ساری صورتوں کے ردم، الفاظ کا وزن
بالکل ایک جیسا ہے. مثال کے طور پر صرف توجہ دلانے کے لیے تاکہ ہم قرآن مجید کو پڑھنے کے حوالے سے بھی غور کیا کریں. ترجمہ تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھیں. تو صرف تلاوت کے لحاظ سے جو اس کے لفظوں کے وزن ہیں، لفظوں کے ردم ہیں، ان پہ بھی غور ہونا چاہیے. سورہ والعادیات ہے مثلا، 30ویں پارے کی چھوٹی سی صورت ہے. اب اس کے الفاظ پہ غور کر رہے ہیں. والعادیات، اس میں یا آخر میں الف تا ہے، والعادیات، اور آگے ضبحا، 2 زبروں والا لفظ ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. پیچھے شروع میں آ جائیں تو سورہ نازعات ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. 29ویں پارے کی آخری صورت کو دیکھ رہے ہیں آپ. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا. بالکل وہی ردم ہے، وہی وزن چل رہا ہے. 26ویں پارے کی آخری صورت دیکھ رہے ہیں. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا. ان میں الفاظ کا وزن شروع میں ہر صورت کے آخر کے الفاظ کا وزن بالکل ایک جیسا ہے. الف تا کے الفاظ اور اس کے ساتھ 2 زبروں والا لفظ، اس کے ساتھ آیت مکمل ہو رہی ہے. کئی صورتیں ایسی ہیں جو گولتا سے ان کے الفاظ بڑھ رہے ہیں. سورۃ الواقعہ کو دیکھ لیں. اذا وقعت الواقعہ خافضۃ رافعہ، دیکھیں گولتا آخر میں آ رہی ہے. سورہ الحاقہ کو دیکھ لیں. الحاقہ گولتا ہے آخر میں. ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. اسی طرح 30ویں پارے کی سورہ القاریہ دیکھ لیں. القاریعہ ملقاریعہ وما ادراک ملقاریعہ. تو یہ الفاظ کی جو موزونیت ہے وہ بھی قرآن مجید کا ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے. صاحب ذوق بندہ اس سے لطف اٹھا سکتا ہے. الفاظ کے ساتھ ہی، قرآن مجید کے ساتھ انسان الفاظ کی وجہ سے اس کا شوق، اس کا شرف بڑھ سکتا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ اب جو سورہ مریم کے آغاز میں حروف مقطعات آئے ہیں اور باقی صورتیں ہیں حروف مقطعات والی، وہ بھی غور والی چیز ہے. کئی پہلو ہیں غور کے، میں ان سب کی طرف توجہ نہیں دوں گا، صرف ایک ہی بات کہوں گا. ان حروف کے معانی کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے ان حروف کا ترجمہ، تفسیر، معانی اور مطالب بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان میں پھر تکلفات میں بھی پڑ گئے ہیں. ظاہر ہے ان حروف کا کوئی نہ کوئی مطلب اور معنی تو ہے. یہ بے معنی اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں بالخصوص کوئی بیکار اور بے مقصد بات ہو سکتی ہی نہیں. بڑے بامعنی ہیں. لیکن اکثر مفسرین اس رائے پر متفق ہیں، اور یہ رائے سب سے زیادہ جاندار اور وزن والی معلوم ہوتی ہے کہ ان حروف کے موقع پر یہ کہہ دیا جائے اللہ اعلم بمرادہ بذلک. ان حروف سے اللہ کی مراد کیا ہے یہ اللہ ہی خوب جانتا ہے. حدیثوں میں بھی ان حروف کی نہ تو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے از خود وضاحت ملتی ہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی ایسی روایات ملتی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ سے سوال کیا ہو کہ اللہ کے رسول ان حرفوں کا مطلب کیا ہے. اب 2 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے آگے. جن صورتوں میں بھی یہ حروف مقطعات آئے ہیں
ان میں حروف مقطعات کے فوراً بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کی حقانیت کی بات کی ہے کہ یہ بالکل سچی کتاب ہے، بڑی عزت و عظمت والی کتاب ہے، اور اس کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ابھی میں چند سورتیں ان کے شروع کے حروف اور ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ غور کریں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ الف لام میم سجدہ پہ غور کر لیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، قاف والقرآن المجید، صاد والقرآن ذی الذکر۔ سورہ طٰہٰ میں کیا فرمایا؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے حبیب یہ قرآن ہم نے اس لیے نہیں اتارا آپ پر کہ آپ پر کوئی مشقت ڈالے، آپ کو کسی مشقت میں مبتلا کرے یا آپ کو کسی محرومی کا شکار کر دیں، ایسا نہیں۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین، یاسین والقرآن الحکیم۔ تو دیکھیں جتنی آیات اور صورتیں چند ایک کے آغاز کی میں نے آیتیں پڑھی ہیں، سب میں حروف مقطعات کے فوراً بعد قرآن مجید کی عظمت، اس کی برکات، اس کی فضیلت، اس کی شان، اس کی حقانیت اور اس کے من جانب اللہ ہونے پر بات کی گئی ہے، اور یہ ساری صورتیں تقریباً ایسے ہی۔ پھر دوسری بات یہ ہے جو بہت سارے مفسرین نے اپنے اپنے تفاسیر میں کہی ہیں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی سورہ البقرہ کی تفسیر کے آغاز میں یہ وضاحت کی ہے کہ یہ جو حروف ہیں، حروف مقطعات، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کفار و مشرکین کے لیے چیلنج ہے جو کہتے تھے، نبی علیہ السلام پر بہتان لگاتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے نا محمد جو پیش کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ من جانب اللہ نہیں ہے، یہ تو اس نے اپنے پاس سے کر لی ہے، اور ہمیں آ کے کہتا ہے کہ مجھ پہ فرشتہ آتا ہے۔ کوئی فرشتہ نہیں آتا، یہ خود بھی ایسا خود ہی اس نے کر لیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان منکرین کے سامنے یہ حروف پیش کر دیے ہیں، بھئی یہی تمہارے حروف ہیں نا عربی زبان کے جس سے یہ آیتیں بن رہی ہیں، اور تم بھی زبان دانی کا بڑا دعویٰ کرتے ہو اور اپنے آپ کو بڑے زبان دان سمجھتے ہو، اور تم وہ عرب لوگ، عربوں کے علاوہ جو باقی لوگ تھے دنیا سے، ان کو اجمی کہتے تھے۔ اجمی جانوروں کو کہا جاتا ہے جن کی بولی اور زبان ہی کوئی نہیں، وہ کہتے تھے زبان تو ہماری ہے، ہم اہل زبان ہیں، باقی ساری دنیا جانور ہے، گونگے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہاری زبان کے حروف ہیں، تمہیں اپنی زبان دانی پہ بڑا دعویٰ اور بڑا فخر ہے، چلو یہ حروف لے لو، تم بھی اس طرح کی کوئی کتاب بنا کے پیش کرو۔ اور قرآن مجید میں ہر طرح کا چیلنج موجود ہے، اس جیسی کتاب لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، چلو ایک ہی صورت لے آؤ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی اور اس کے بعد آج تک اس چیلنج کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی اگر یہ تمہاری سورہ ہود میں 12ویں پارے میں یہ 10 صورتوں کے لانے کا چیلنج اگر قبول نہ کریں، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ تمہاری بات نہ مانیں،
اور یہ چیلنج قبول نہ کر سکیں تو پھر یقین کر لو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوا. یہ اور نبی علیہ السلام نے، چونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ معجزہ ہے. ابھی میں نے اس کی لطف انگیزی کے حوالے سے چند باتیں آپ سے عرض کی ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیم، آپ کی ہر حدیث ہی عظیم ہے. قرآن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ اپنے نبیوں کو جو معجزات دیتا رہا ہے نا، نبیوں کے ساتھ معجزات بھی جاتے رہے. نبی بھی گئے، معجزات بھی گئے. حضرت موسیٰ گئے، عصا بھی گیا. حضرت عیسیٰ گئے، اور جو اللہ نے ان کو مردوں کو زندہ کرنے وغیرہ معجزہ وغیرہ دیے تھے سب گئے. داؤد علیہ السلام گئے، تو ان کے ہاتھوں میں اللہ نے لوہا نرم کیا ہوا تھا، وہ بھی گیا ختم. سلیمان علیہ السلام کی بے مثال بادشاہ جو بالکل معجزانہ تھی، ہوان کا تختر اڑا کے جہاں ان کا حکم ہوتا وہاں وہ لے جاتی. حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے گئے تو معجزات بھی گئے. فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا معجزہ دیا ہے قرآن کی صورت میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اس معجزے کی وجہ سے قیامت والے دن میں سب سے بڑی امت والا نبی کہلاؤں گا. ابھی ہمارے پاس 2 دن 3 دن پہلے یہاں ایک مہمان آئے ہوئے تھے جنوبی کوریا سے، ڈاکٹر احسان اللہ صاحب. وہاں رابطہ عالم اسلامی کے تحت ایک اسلامک سینٹر چل رہا ہے جس کے وہ ذمہ دار ہیں، امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بڑے کام کرتے ہیں. انہوں نے ویسے چلتے چلتے 2 واقعات سنائے. 2 واقعات وہ ویسے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے فضل و کرم سے 450 سے زائد لوگ میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کر چکے ہیں. یہ والے تو قریبی اسی علاقے کے رہنے والے ہیں آبائی طور پر. یہ مسی موڑ اور یہ شیلر چوک والا اس کے درمیان رہائش ہے. 2 قصے سنائے انہوں نے جاتے جاتے. دونوں میں یہ بات تھی کہ دونوں اسلام قبول کرنے والے وہ شخص تھے جن کو اسلام قبول کرنے میں جو سبب بنا وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید بنا. اور ایک ڈاکٹر عبد الغنی فاروق ہیں، ان کی 2 کتابیں اس موضوع پر. 2 کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، ملتی ہیں، ہماری لائبریری میں بھی الحمدللہ موجود ہیں. ہم مسلمان کیسے ہوئے، ایک کتاب یہ ہے، اور ایک کہ ہمیں خدا کیسے ملا. یہ ان 9 مسلموں کے حالات و واقعات پر مشتمل انٹرویوز ہیں، اور اگر آپ پڑھیں تو ہر شخص کے قبول اسلام کے پیچھے جو سبب نظر آئے گا آپ کو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. کسی طرح کسی کے پاس اللہ کی کتاب پہنچ گئی، کسی نے دے دی، وہ سن بیٹھا، جس طرح بھی ہوا، لیکن اس سفر کا آغاز، قبول اسلام کے سفر کا آغاز، وہ اس کا سبب قرآن مجید بنا. اس لیے اس کتاب سے پیار کیجیے، اس کتاب سے اپنا عملی تعلق، اور میں یہاں عرض کروں گا اس کے ساتھ اپنا روحانی اور اپنا قلبی تعلق قائم کیجیے، دل ملائیے اس کے ساتھ. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ یہ کتاب ہماری روحوں کے اندر اتار دے. اللہ اس کتاب کو ہماری روحوں کی اور دلوں کی پاکیزگی کا، دماغوں کی پاکیزگی کا ذریعہ بنا دے. اب بات بڑی سیدھی ہے، جب روح پاک ہو جاتی ہے، جب دل پاک ہو جاتا ہے، جب انسان کا دماغ پاک ہو جاتا ہے، اس کتاب سے وہ منور ہو جاتا ہے، تو پھر ساری یہ دنیا اور اس کی حقیقتیں انسان پر آشکار ہو جاتی ہیں. تو یہ فرمایا
کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے اس کے بندے زکریا پر۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، یہودی ان کی نبوت کا اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آ رہا ہے، ان کی نبوت کے انکاری تھے کہ نبی نہیں مانتے۔ مولانا سلیمان ندوی علیہ الرحمٰن نے سیرت النبی کے اندر دلائل کے ساتھ یہ بات لکھی ہے۔ یہودی نبی علیہ السلام کے سامنے کہتے تھے یہ جو تم بالخصوص 4 انبیاء کے بارے میں کہتے تھے، یحییٰ، زکریا علیہ السلام اور اسی طرح سلیمان و داؤد علیہ السلام، کہتے ہیں ان کی نبوت کو ہم نہیں مانتے، ان کی نبوت کا تم انکار کر دو تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ تمہاری نبوت پر ایمان لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کی نبوت کا بڑے تسلسل کے ساتھ اور بڑی تفسیر کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ وہ سلیمان و داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے یہ بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے، نبی نہیں تھے۔ زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے ایک عام مسلم تھے، نیک آدمی تھے، وہ نبی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن سے اس کی تردید کر دی، فرمایا یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے اس کے بندے زکریا پر۔ اور یاد رکھیں اللہ کے سارے نبی ہی اللہ کے بندے تھے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہمارے بندے داؤد کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق، یعقوب جو اللہ کی عبادت میں بڑی محنت کرنے والے تھے، اپنے سارے وسائل خرچ کرنے والے تھے، ان کا ذکر کریں۔ نبی سارے کے سارے ہی اللہ کے عباد تھے، اللہ کے بندے تھے۔ اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، مجھے میرے مقام سے اور مرتبہ شان سے اس طرح نہ بڑھا دینا جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ بن مریم کو ان کی شان سے بڑھاتے رہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں طرح طرح کے غلو پر مبنی عقیدے بنا لیے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ تو اصل میں مسیح ابن مریم خود ہی ہے، کوئی کہتا تھا اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہتا تھا کہ خدائی 300 تقسیم ہو گئی ہے، ان میں سے ایک حصہ عیسیٰ کے پاس ہے۔ یہ سارے باطل اور فرسودہ اور بے بنیاد عقیدے تھے۔ حضرت عیسیٰ سمیت سارے کے سارے انبیاء اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انما انا عبد اللہ ورسول، میں تو محض اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسول، تم کہا کرو کہ بندے اور اس کے رسول۔ نماز میں جب تشہد کیا کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ عقیدہ ہے۔ اب جو ہمارے ہاں صوفیاء قسم کے شعراء اور بعض دیگر لوگ بڑے گھٹیا عقائد پیش کرتے ہیں مسلمانوں میں، اور مسلمان ان کا شکار ہو چکے ہیں کئی مسلمان۔ وہی تھا جو مستوی ہو عرش پر مستوی خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی کہتا ہے جی احد میں اور احمد میں میم کی مروڑی کا فرق ہے، بس ایک ہی چیز ہے، دو چیزیں نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور ہے،
اور پیغمبر علیہ السلام کی ذات اور پیغمبر سارے کے سارے، اور ان میں ہمارے پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے وہ مقام پر ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کے بندے تھے، اللہ کے عبد تھے۔ تو فرمایا تیرے رب کی رحمت کا یہ بیان ہو رہا ہے کس پر؟ اس کے بندے زکریا پر۔ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، جب انہوں نے اپنے بڑی خاموشی کے ساتھ نداء خفیہ، خفیہ کی، لوگوں سے الگ تک دعا کی، الگ ہو کر، اور ایسے خاموشی، اور یہ جو خاموشی سے کام ہے اللہ بڑے پسند ہے، الگ ہو کر رب کو پکارنا، تنہائی میں بیٹھ کر رب کو پکارنا اللہ کو پسند ہے۔ وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اللہ ہمیں حدیثوں کا شوق نصیب فرمائے، اور حدیثیں ہمارے دلوں کے اندر جمع شدہ ایمان کے ذخیرے کا باعث بنا دیں۔ وہ جس میں ذکر آیا کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالی 7 قسم کے خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک قسم کون سی ہے؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جس نے خلوتوں میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کیا، تو رب کو یاد کرتے کرتے ایسی رقت طاری ہوئی دل و دماغ پر کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں۔ خلوت، تنہائی، خفیہ۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جب آپ اللہ کے نبی بنائے گئے، اس سے پہلے چند مہینے آپ کو خلوت بڑی اچھی لگنے لگ گئی تھی۔ آپ ہجوموں سے دور نکل کے وہ حرا کے اندر جو غار تھا، اس غار میں جا کے دور آبادی سے بیٹھ کے وہ غور و فکر کیا کرتے تھے، سوچا کرتے تھے، اپنی قوم کی حالت دیکھا کرتے تھے، اور اس پر سوچتے تھے کہ قوم کدھر جا رہی ہے، خلوت میں بیٹھتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیان کردہ الفاظ ہیں، حبب الیہ الخلا، خلوت آپ کو پسند آ گئی تھی۔ اعتکاف بھی اللہ کے ساتھ ایک قسم کی خلوت ہے، تنہائی میں بیٹھنا۔ اور اسی حدیث میں جو 7 قسم کے خوش نصیبوں والی حدیث بات کرتے فرمایا، ایک اور قسم بھی بتائی آپ نے، ایک بندہ خفیہ صدقہ کرتا ہے، پوشیدہ، چھپ چھپا کے، اتنا چھپ چھپا کے کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ کا خرچ کیا ہوا اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا۔ اور اس سلسلے میں بڑا دلچسپ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ایک شخص نے، پہلی مدوں میں سے کوئی شخص، بنی اسرائیل، اکثر آپ ان کے واقعات بنی اسرائیل کے بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم سے پہلے لوگوں کے اندر یہ واقعہ ہوا۔ اس نے سوچا کہ میں خفیہ صدقہ کروں گا، خفیہ۔ اس نے کچھ مال جمع کیا اور رات کو اندھیرے میں نکلا، جا کے صدقہ کر کے آ گیا۔ اس وہ بات نکلتے نکلتے نکل گئی، باتیں ہونے لگ گئی کہ لو جی اب تو چوروں کو بھی صدقہ ملنے لگ گیا ہے۔ چوروں کو پتہ چلا کہ وہ جس کو رات کے اندھیرے میں صدقہ دے کے آیا وہ تو چور تھا۔ پریشان ہو گیا کہ میں نے تو خاموشی سے رات کے اندھیروں میں اس لیے کیا تھا کہ ریاکاری کا، دکھاوے کا کوئی شائبہ نہ رہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ اس نے پھر ہمت جمع کی، پھر پیسے اکٹھے کیے، پھر اسی طرح رات کے اندھیروں میں تنہائیوں میں نکلا، تلاش کرتے کرتے دیا کسی کو، کسی اور کو صدقہ کیا۔ جناب باتیں ہونے لگی، اب تو ایسی ویسی عورتوں کو بھی
ناچنے گانے کا کام کرنے والی عورتوں کو بھی لوگ صدقے دینے لگ گئے ہیں. وہ عورت رقاصہ تھی، کوئی گائکی کا کام کرتی تھی، ایسی ویسے عورت، پریشان پھر ہو گیا تو یہ اللہ یہ کیا بنا. خیر اس نے پھر تیسری دفعہ ہمت باندھی کہ پھر کرتے. اور یاد رکھیں نیکی میں کبھی ہمت کمزور نہیں ہونی چاہیے. یاد رکھیے بس سبق باندھ رہے. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ مومن نیکی کرنے سے کبھی اکتاتا نہیں ہے. اللہ سے کہا کریں کہ یا اللہ مجھے نیکی کے معاملے میں اکتاہٹ کا شکار ہونے سے محفوظ فرما. مومن اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، نہ ذکر الہی میں، نہ بات سننے میں، اور نہ نیکی کے کاموں میں حصہ ڈالنے میں. اس نے پھر کچھ مایا اور لے کے رات کو نکلا. وہ صبح اور اگلی صبح دیکھا کہ لوگ کہنے لگے لو جی تو ساہوکاروں کو بھی صدقہ ہونے لگ گیا. وہ بندہ ساہوکار تھا لیکن کپڑے اپنے حق ظاہری وہ اتنی اچھی نہیں تھی، اس پہ بڑا اچھا آ گیا. نبی علیہ السلام نے ایک طرح ایک صاحب کو دیکھا بڑی خستہ پوچھا کیا بات ہے بھائی تمہاری حالت بڑی خستہ ہے، تو مال شال نہیں ہے تمہارے پاس؟ نہیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے مال. لِيُرَى عَلَيْكَ آثَارُ نِعْمَةِ اللَّهِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی نعمت کے اثرات تم پر نظر آنا چاہیے. اللہ کے شکرانے کے طور پر اگر اللہ نے دیا ہے تو غرور نکاری تکبر کے لیے نہیں، اللہ کے شکرانے کے طور پہ اس کا اظہار کرتا رہے. لو جی لوگ باتیں کر رہے ہیں، اب تو 100 والوں کو بھی لوگ صدقے دینے لگے ہیں. وہ بڑا ہی پریشان ہوا کہ ہر دفعہ جو تیر ہے وہ نشانے پہ نہیں لگ رہا. پریشان بیٹھا ہوا تھا. اس کو کوئی تھوڑی سی اونگ آ گئی اور غیر سے اس کو آواز آنے لگی، اور صدقہ کرنے والے تو گھبرانا، تمہاری نیت ٹھیک تھی، اللہ نے تمہاری نیت قبول کر لی. ہو سکتا ہے تمہارا صدقہ اس چور پر ایسا کرے کہ وہ چوری سے تائب ہو جائے، وہ فائدہ پر یہ اثر ہو کہ اپنی فوش کاری سے وہ توبہ کر لے. اور وہ جو ساہوکار کنجوس بنا ہوا نا، سام بن کے بیٹھا ہوا دولت کے اوپر، ہو سکتا ہے اس کو بھی شرم آ جائے کہ انتے لوکی میں اسے دیکھ بنے ملنے کچھ کرنا چاہیے. یہ خفیہ کیوں خفیہ کرنا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ البقرہ میں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقے علانیہ کرو کہ لوگوں میں رغبت پیدا ہو، لوگوں میں بھی شوق پیدا ہو، یہ بہت اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم خفیہ طور سے ضرورت مندوں کے ہاتھوں میں دے کے آ جاؤ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر. تو دعائیں بھی خفیہ کرنی چاہیے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہاں تعلیق کی ہے کہ بعض اوقات دعاؤں کو بھی نظر لگ جاتی ہے. ایک تو کرے خفیہ، اور دوسرا اپنی زبان سے بتایا نا کہ میں یہ دعا کر رہا ہوں. ہاں کبھی ضرورت ہو، کوئی دینی مصلحت ہو، کوئی عمومی فائدہ ہو تو یہ بات بندہ بتا بھی سکتا ہے، لیکن عام عادت یہ ہونی چاہیے کہ اپنے اعمال اس طرح کے جس میں دعا بھی ہے وہ بندہ خفیہ رکھے کرے. اللہ کی نعمتیں بہت ساری بات ایسی ہوتی ہیں ان کو خفیہ رکھنا چاہیے. جیسا کہ سیدنا یعقوب اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کے آغاز سے پتہ چلتا ہے. حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ تمہارے خلاف کچھ چال چلنے والے بن جائیں. تو فرمایا اذ نادى ربه نداء خفیا، انہوں نے اپنے رب سے خفیہ دعا کی، سرگوشیوں کے انداز میں، تنہائی میں، لوگوں سے الگ جا کے بیٹھ کی. تو اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ هو العزیز الحکیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دینی مدارس کا تعلیمی سال ختم ہو رہا ہے. بس تقریباً 2 مہینے رہ گئے. امتحانات پہ چھٹیاں اور اس کے بعد پھر رمضان اور نئے داخلے. تو ہمیں مدارس کی اس طرح کی سرگرمیوں سے دلچسپی لیتے رہنا چاہیے اور وہاں کی جیسے کہ آپ کی مسجد میں بھی ایک چھوٹا سا کام جاری ہے تو اس کے ساتھ اس کی ضروریات میں دلچسپی لیتے رہنا چاہیے. اس کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے رہنا چاہیے. طالب علم جہاں الحمدللہ رہتے ہیں ان کا کھانا پکتا ہے. کھانے جو نبی علیہ السلام کا مدینے میں پہنچ کر خطاب تھا، ابتدائی خطاب اس میں یہ تھا اطعموا الطعام، کھانے کھلایا کرو. جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں ان کے بارے میں قرآن میں ذکر آتا ہے کہ یطعمون الطعام علی حبہ، وہ کھانے کھلاتے ہیں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے. اس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. اور بھی اس طرح کا کام، باقی ضروریات، اساتذہ کے وظائف ہیں، وہ وظائف آپ کسی عام ضرورت مند پر خرچ کرتے ہیں وہ ایک عام ضرورت مند ہوگا، وہ بھی انشاءاللہ نیکی کا کام. لیکن جو قرآن حدیث پڑھا رہے ہیں دن رات، مہینے بعد ان کی ضروریات کی کفالت کرنا، یہ آپ کے لیے انشاءاللہ زیادہ کار خیر ہوگا اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. تو اس لیے میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، مدارس جو یہ ادارہ ہے آپ اس کے مسائل، اس کی ضروریات، اس کی مشکلات میں دلچسپی لیں، اس کو سمجھیں اور ممکن حد تک ان کو حل کروانے پر اپنی توانائیاں بھی صرف کریں. آپ ہمارے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے مددگار اور معاون بنیں. کونوا انصار اللہ، قرآن میں اللہ نے کہا اللہ کے مددگار بن جاؤ. یہ کام کرنے والے دینی ضروریات، مشکلات، مسائل حل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ لقب دی ہے کہ اللہ کے انصار ہیں. تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اپنا حلال اور طیب مال اس رستے پہ لگائیں. آپ دیکھیں کہ خود آپ کی اپنی زندگی میں آسودگی، برکت، آسانی، کشادگی بہت زیادہ آ جائے گی. وہ حدیثوں میں مختلف موقعوں پر نبی علیہ السلام صدقہ کرنے کی صحابہ کرام کو ترغیب دیتے رہے. اس میں ایک موقع پر ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، آپ نے کہا اپنی اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اللہ کا غصہ ہے جس کی وجہ سے تم مصیبتوں کا شکار ہو، ان سے جان چھڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کیا گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کے مطابق عمل کرنے کی اور عمل کرتے رہنے کی اور عمل کرتے چلے جانے کی توفیق فرمائے. اور یہ پھر ہم سے آگے ہماری اولادیں سیکھ لیں، ہمارے بچے سیکھ لیں. دین کے، مسجد کے، مدرسے کے، علماء کے، علم کے، ہم سب کے اس دنیا سے رخصت ہوں، اللہ سے ملاقات ہو، ہم اللہ سے کہیں یا اللہ ہمارے پلے اور تو کچھ نہیں، ہم دنیا میں تیرے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خادم بن کے رہیں. اللہ ہمیں خدام میں شامل کر لے. اور جو خدمت کرتے کرتے دنیا ہے
اللہ تعالیٰ ان کا گھر جنت الفردوس سے بنائے. یہ بیماروں کے لیے بھی دعا کر دیں. کئی بیمار ہیں دنیا سے جانے میں جا بھی رہے ہیں. کئی علماء نوجوان اندرون ملک بیرون ملک. ریاض میں ایک نوجوان عالم دین وہ روڈ ایکسیڈنٹ میرے پاس پہنچ گئے. پاکستان میں ایک عالم بیمار شدید رہتے. سب کو کرے اللہ ان گناہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ان کی عاقبت اچھی کرے. اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال قبول کرے. ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے. بیماروں کے لیے بھی دعا کر دے. یہ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت. میرا بھی کئی دنوں سے کافی شدید بخار خطرہ. اللہ تعالیٰ اسے بھی صحت دے. اور بھی جس گھر میں کوئی بچہ بڑا بوڑھا مرد اور بیمار ہے اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. یا اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما. یا اللہ قرآن و حدیث پر عمل کی بہاریں یہاں نصیب فرما. یا اللہ ہماری بے عملی ہماری لاپرواہی اے اللہ ہمارے گناہوں کی سزا یہ مل رہی ہے کہ ایسے ایسے حکمران ہیں یا اللہ کہ ہم ان کی باتیں کر کے شرمسار ہوتے ہیں ان کے رویوں سے. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک کو اچھے اور صالح حکمران نصیب فرما. یا اللہ جو ملک کے دشمن ہیں صفوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں بیرون ملک ہیں اندرون ملک ہیں یا اللہ سب کو تباہ و برباد فرما. اور یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما. یہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے حاصل کیا تھا اور یہ اسی کے لیے یہ ملک ہے. یا اللہ اس رستے کی طرف سفر کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.